کورٹ سے کسی عورت نے خلا لے لیا، اب یہ میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ کورٹ کی طرف سے نافذ خلا، جس کو لوگ خلا کہتے ہیں، ہم اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ فسخ مینز ختم کرنا، فے سین خا خے جس کو اردو میں کہتے ہیں، فسخ نکاح، نکاح کا ختم کرنا۔ جج جو ہے فسخ نکاح کرتا ہے، خلا تو شوہر کرے گا۔ خلا شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، پیسوں کے بدلے میں جو طلاق دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، اور بغیر پیسوں کے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں۔ خلا طلاق شوہر کا حق ہے، شوہر ہی دیتا ہے۔ جج جو ہے وہ بعض صورتوں میں ون سائیڈڈ فسخ نکاح کرتا ہے۔ اچھا، اب جج کا اس میں قصور نہیں، جج کے سامنے جیسے دلائل آتے ہیں وہ ان کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ بیچ میں جو کردار ادا کرتے ہیں وہ بعض اوقات وکلا کرتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے بہن تمہارا کیس ہے کمزور، تمہیں تھوڑا سا اس میں اور اپنے پاور پیدا کرنی ہوگی، تب شوہر سے جان چھوٹے گی تمہاری۔ عورت کہتی ہے کیا کروں؟ بولتے ہیں الزام لگاؤ، یہ کہو کہ شوہر شراب پیتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، قتل کی دھمکیاں دیتا تھا، غیر عورتوں سے اس کے مراسم تھے، جوا کھیلتا تھا اور دیگر گندے کام کرتا تھا۔ اس طرح کی چیزیں لکھ کر بعض اوقات طلاقیں لی جاتی ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ایک تو چھوٹی ریزنز کی وجہ سے، اور دوسرا جھوٹ لکھ کر جو اس طرح فسخ نکاح کروایا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو نافذ مان سکتے ہیں لیکن شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ وہ عورت شوہر کی ملکیت میں رہے گی، اور جب شوہر کی ملکیت میں رہے گی تو کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر کرے گی ایجاب و قبول ہوگا تو ایک عورت کسی کی اگر منکوحہ ہے تو حالت نکاح قائم رہنے کے باوجود دوسرا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ جب ہوگا نہیں تو اس کے ساتھ رہنا گناہ، جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب ناجائز۔ تو یہ ہمارے خدا را جو ہمارے والدین ہمیں سن رہے ہوں، یا کوئی ایسی خاتون ہمیں سن رہی ہوں جو جوش میں آ کے فوراً کورٹ پہنچی اور اپنی مرضی کا وہاں پہ نتیجہ مرتب کر کے سمجھا کہ میں آزاد ہو گئی، اس طرح آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قانون کی دھجیاں بکھیر کر اپنے لیے خوشی کا سامان نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کے اوپر اتنا وبال ہوگا ایسے والدین پر بھی جو دین نہیں سیکھتے۔ ہم جیسے لوگوں کو گالیاں بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ہماری اس طرح کی کوئی اسپیچ سنتے ہیں تو پھر وہ برا محسوس کر لیتے ہیں کہ جی یہ کیا، یہ مولوی صاحب ایسا کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، اگر آپ کے پاس ہمارے جواب کے مقابل کوئی قوی دلائل ہیں وہ پیش کر کے بتائیے نا، یا دین آپ نے اپنا خود بنا لیا ہے، آپ جیسا چاہیں دین کو مولڈ کر لیں، سب کچھ کر لیں۔ ہماری کورٹس میں اکثر برٹش لا چل رہا ہے، وہاں تو ایک شخص کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، جبکہ شرعی لحاظ سے دو شخص کی گواہیوں کے بغیر تو معاملہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شریعت کے موافق ہو رہا ہے، وہ برطانیہ کے قانون کے تابع ہیں، اسی پر وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ شریعت کورٹ اکثر نہیں ہوتے ہیں، اور پھر مطلب جو میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ون سائیڈڈ فسخ نکاح ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہوا تھا کہ نہیں، اگر نہیں ہوا تھا تو رجوع کی ضرورت ہی نہیں، میاں بیوی ہیں آپ ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ اور فرض کر لیں کہ کسی ویلڈ ریزن کی بنا پر ہو گیا تھا، جیسے مثال کے طور پہ شوہر بہت ہی زیادہ حقیقتاً مارتا ہے، پیٹتا ہے، بعض اوقات قاتلانہ حملہ بھی کر دیا ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہے، بیوی کے پاس ذرائع آمدنی نہیں ہے، شوہر خرچہ نہیں دیتا، وہ بیچاری پیسے کو ترس رہی ہے، بھوکی پیاسی، کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، مانگ کے گزارا ہو رہا ہے۔ اب اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو فسخ نکاح کی صورت بن سکتی ہے، جبکہ یہ حقیقت پر مشتمل ہو۔ اب فرض کر لیں کہ واقعی کورٹ کا خلا ان صورتوں کی بنا پر نافذ ہو چکا ہے، تو یہ فقہ حنفی کی روشنی میں جو کورٹ کا یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، فسخ نکاح حقیقتاً طلاق نہیں ہے، لہٰذا ان کو دوبارہ رجوع کرنے میں مطلب یہ کہ چاہے تو نکاح کر لے بہتر ہے، لیکن اگر خلا ہوتا باقاعدہ تو پھر وہ فقہ حنفی کی روشنی میں ایک طلاق بائن پڑتی ہے۔ ایک طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً عورت نکاح سے نکل جاتی ہے اور واپس آنے کے لیے جدید نکاح کرنا ہوگا، بشرطے کہ اس سے پہلے شوہر 2 طلاق نہ دے چکا ہو، کیونکہ 2 کے بعد یہ خلا تو تیسری طلاق ہو گئی۔ اگر پہلے نہیں دی تھی تو خلا 1 طلاق، اور یہ دوبارہ نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ میرا جواب ایک دم سننا اور سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، یہ یوٹیوب پہ ڈل جائے گا، آپ اس کو 2-3 دفعہ سنیں گے تو تمام صورتیں کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔